السلام علیکم۔ امید ہے تھوڑا گلا بھی خراب ہے اور طبیعت ہے دونوں کیوں ابھی بھی جیسے ناک بند سفر ٹریول، اور بلکہ پورے ٹریول پہ اسلام آباد لاہور، اور پھر وہ جو آپ کے لاہور کی ڈسٹ ہے نا، وہ شاید ابھی تک بھی کہیں نہ کہیں سے گھسی ہوئی ہے۔ ابھی میں نے اسٹیم لیا ہے تو تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوئے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا آواز میں بھی اس کے لیے بس آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک سے عطا فرمائے۔ خیر، چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک کا شیئر کریں، اور جو رائے آپ سے مانگی جاتی ہے اس کا جو آپ لوگ اظہار کرتے ہیں وہ پلیز ضرور کیا کریں، یہ آپ سے ہمیشہ ہماری گزارش ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہاں نجی سرگرمیوں کے لیے گئے ہیں، لیکن اس دوران انہوں نے نون لیگ کی جو مقامی قیادت ہے، تنظیم ہے، ان سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں میاں صاحب نے بہت اہم گفتگو کی۔ پرانا نواز شریف ہمیں دیکھنے کو ملا، لال رنگ کی ٹائی، خوبصورت کوٹ، اور میاں صاحب ایسے مطلب جیسے ہینڈسم ایکٹیو، جس میں چستی کہتے ہیں نا، کہ وہ میاں صاحب میں نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہے تھے چمکتے دمکتے جو کبھی نواز شریف نظر آیا کرتا تھا۔ میاں صاحب نے بہت سی اہم باتیں کی، انہوں نے دہرایا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے ملک کو دنیا کی بہترین معیشت بنانے والے تھے، پھر سازشیوں کو عمران خان کی محبت یاد آ گئی۔ یہ بات میاں صاحب کو بار بار کرنی چاہیے، ہر روز کرنی چاہیے، ہر جگہ کرنی چاہیے، بھولنے نہیں دینا چاہیے۔ اور کیوں بھولنے دیں؟ کتنی زیادتی ہوئی ہے، کیا حاصل کیا ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو لا کر؟ یہی میاں صاحب بار بار بتاتے ہیں۔ میاں صاحب نے غالب کا شعر پڑھا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، مطلب کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، پھر اگلی گل تو سمجھ جانا ہے۔ خیر، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، کہ طوفان ہے جو دل میں ایک ایسے مطلب بس ہم برداشت کیے بیٹھے ہیں، تو خدا را کہ ہمیں نہ چھیڑیں، یا خدا را ہمیں نہ بلائیں، خدا را ہم چپ ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور کہا بہت کچھ گزرا، ہم نے بہت سے صبر کام لیا، بہت کچھ فیس کیا، اس لیے آپ مجھے زیادہ نہ چھڑیں تو بہتر ہوگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نواز شریف وارننگ بھی دے رہے ہیں، اپنے اندر کے دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں بہت سارے لوگ، اچھا میں حیران پریشان ہو جاتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کو، یہ میاں صاحب کے ان الفاظ سے بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں۔ کمال ہے یار، آپ نے ایک انسان کے ساتھ کیا کیا ہے، اس انسان کے ساتھ جس نے پاکستان کو دنیا کی بہترین معیشت بنا دیا کچھ سالوں میں، دنیا کے دیکھیں انرجی کرائسس سے لے کر دہشت گردی سے لے کر آپ نام لیتے جائیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے کیا نہیں اس ملک کو دیا، اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بیگم آخری سانسیں لے رہی تھی اور کہہ دیا گیا کہ جی آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، آپ اینی مور کال نہیں کر سکتے، اور ہم کال ملا کر آپ کے بیٹے سے یہ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی بیگم کیسی ہے۔ یہ کیا آپ نے تین دفعہ کے پرائم منسٹر کے ساتھ۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ تو ایک بہت ساری ایک دکھ اور تکلیف بھری کہانی ہے، ہم جتنی اس کو سناتے جائیں، جتنی آپ کو بتاتے جائیں وہ لمبی سٹوری ہو جائے گی۔ خیر، اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب نے پی آئی اے کے متعلق سے بڑی اہم گفتگو، کہا کہ مریم نواز چاہتی ہیں پنجاب حکومت پی آئی اے خرید کر ایئر پنجاب کے نام سے لانچ کریں، حالت سنوارے، یا پھر پنجاب اپنی ایئر لائن کا آغاز کرے جو براہ راست امریکہ، لندن، ٹوکیو اور ہانگ کانگ جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، نواز شریف کی سربراہی میں مریم نواز پی آئی اے کو درست سمت پر لا سکتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مریم نواز اگر پی آئی اے خریدنے میں انٹرسٹ ہے پنجاب حکومت، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پنجاب حکومت کو اپنی ایئر لائن لانچ کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنی ایئر لائن لانچ کرتی ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق جیسے مطلب تجربہ کار ایویشن میں تجربہ ان کا، کیونکہ ظاہر ہے پی آئی اے کو وہ سیدھا مطلب کرنے خطر لے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے پی آئی میں مثالیں بڑے ہیں، ہمارے ٹوٹل 25-30 جہاز ہیں، 10,000 بندے اس پہ کام کر رہے ہیں، اربوں روپے کا خسارہ ہے، لیکن اگر پی آئی اے کو خریدتی ہے پنجاب حکومت، یا اپنی نئی ایئر لائن لانچ کرتی ہے مریم نواز صاحبہ، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور یہ میاں صاحب نے اشارہ دیا، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں اس پہ ہمیں کوئی پریکٹیکل بھی دیکھنے اور سننے میں ملے۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت پی ٹی آئی باز نہیں آ رہی، ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ دونوں صوبے آمنے سامنے آ جائیں۔ گنڈا پور کی سربراہی میں مریم نواز کے خلاف مقدمے کے لیے مسلسل درخواستیں دی جا رہی ہیں، تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف ایف آئی آر کے لیے بنو کے تھانہ سٹی میں بھی درخواست جمع ہوئی ہے۔ یہ دوسری درخواست ہے، اس سے پہلے پشاور مریم نواز کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست جمع کروائی گئی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ مطلب مریم نواز کے خلاف آپ جو لانچ کر رہے ہیں کوئی ایف آئی آر، یا مطلب کیا کر لیں گے؟ کیا آپ مریم نواز کو آپ کے گرفتار کر لیں گے؟
اور دوسرا جس بات کو بیس بنایا جائے جی مریم نواز نے کہا جی ہم فتنہ ختم کریں گے، تو اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے مریم نواز نے عمران خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ابھی فتنہ ختم کرنے کی اگر بات کی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ بھی فتنہ ختم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اس سے جو تھریٹ ہے وہ عمران خان کو قتل کی دھمکی دی ہے، مطلب انہوں نے کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فتنہ ہے اور ہم اس کو ختم کریں گے، مطلب عمران خان کو قتل کریں گے۔ کو خدا کا خوف کریں یار، کہاں سے چیزیں کہاں جا رہی ہیں، اور آپ لوگ مریم نواز جو ہے وہ ایئر پنجاب کے نام سے نئی ایئر لائن لانچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ مقابلہ کریں، صحت مند طریقے سے آئیں، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اہم انکشاف ہوا ہے علی امین گنڈا پور کا، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اہم سامان چوری ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا انتہائی قیمتی سامان غائب ہو گیا، اور ذرائع کے مطابق ڈی چوک احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کا سامان کے پی ہاؤس اسلام آباد سے غائب ہوا ہے، اور وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کے 2 آئی فون 15 پرو میکس جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں۔ وڈے فون غائب ہوئے ہیں جناب، وڈی جی بی والے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا پرس، دستاویزات، لائسنس یافتہ اسلحہ بھی غائب ہے۔ اور اندازہ کریں کہ جس فوجی کا اسلحہ ہی غائب ہو جائے جی، جس فوجی کا اسلحہ ہی چوری ہو جائے وہ کیا کریں گے؟ اب عمران خان صاحب کے جو ہیرا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، ان کا جو لائسنس والا اسلحہ ہے، اب وہ کیا پڑا ہوا تھا؟ کہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے لوگ تھے ان سے کوئی اسلحہ چھین کے لے گیا، یا انہوں نے کہیں رکھا ہے جو وہ چائے پینے لگے تھے یا کپڑے چینج کر رہے تھے یا نہا رہے تھے یا فریش ہو رہے تھے تو باہر سے کوئی اسلحہ اٹھا کے لے کے گیا؟ مذاق کرنے والی باتیں ہیں، لیکن کیا یہ جوکروں سے اور آپ کو مل بھی کیا سکتا ہے، یہ جوکر آپ کو اور دے بھی کیا سکتے ہیں؟ ذرائع سی ایم ہاؤس کے مطابق موبائل گم ہونے سے علی امین گنڈا پور کے اہم نمبر بھی چلے گئے ہیں، جس سے وزیر اعلیٰ پریشان ہے۔ علی امین گنڈا پور نے میٹنگ میں اراکین اسمبلی سے پریشانی کا اظہار کیا اور ان سے ان کے نمبر مانگ لیے۔ میں نہیں اس بات کو مانتا، دیکھیں یہ آئی فون پرو میکس ہے، تو آئی فون میں آج اس آئی فون میں جو نمبر 2008 میں پہلے فون میں سیو کیے تھے وہ آج بھی اس کے اندر ہے۔ جب آپ اپنے آئی کلوڈ کو لاگ ان کرتے ہیں نئے فون لینے کے بعد، وہ سارے کے سارے نمبر جو ہیں وہ آپ کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی امین گنڈا پور سے نمبر جو ہے وہ کہاں سے غائب ہو گئے۔ ایک نمبر اس میں ابھی 2000 4000 جو نمبر ہے، وہ جب آپ نیا فون لیتے ہیں ہر سال نیا فون لیتے ہیں، ہر سال اس میں لاگ ان کرتے ہیں، ڈیٹا آپ کا سارا واپس آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں، بٹ اینی ہاؤ میں تو کہتا ہوں کہ چیک کرا لیں۔ یہ خبر تب باہر آئی جب بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس گئی، کہیں وہاں تو آگے پیچھے نہیں ہو گئے، ہو سکتا ہے ان کے جنات نے آگے پیچھے کر دی ہوں، اور ہو سکتا ہے بشرا بی بی گنڈا پور کے رابطے چیک کرنا چاہتی ہوں اور ان کے فون آگے پیچھے کر دیے گئے ہوں۔ سارا کچھ پاسبل ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جو اپنے ٹیلی فون کی، اپنے دستاویزات کی یا اپنے اسلحے کی جو حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ صوبے کے لوگوں کی کیا حفاظت کریں گے؟ سوالیہ نشان ہے نا، کہ اگر آپ اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ پھر صوبے کے لوگوں کو کیا حفاظت کریں گے، یا کیا ان لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے؟ خیر ادھر ایف آئی نے بشرا بی بی کی ضمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ایف آئی اے نے درخواست دی ہے کہ بشرا بی بی کی دی گئی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ایک جج نے چیمبر میں ضمانت دی ہے اور سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ استغاثہ کا کیس یہ ہے کہ بشرا بی بی اپنے شوہر عمران خان کے ساتھ ملوث ہے۔ ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھا کہ استغاثہ کے پاس یہ شواہد ہیں۔ بلغاری جو جودری سیٹ کو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا، اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ اصول طے کر چکی کہ خاتون ہونے کے باوجود اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اسے ضمانت نہیں مل سکتی۔ مطلب یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایف آئی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے وہ ان کو چلتے پھرتے آزاد حیثیت میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، یا پھر وہ ایک پریشر ہوگا کہ اگر آپ نے باہر رہنا ہے تو آپ وہ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گی جو اس ملک کے خلاف جائیں گی۔ تو بشرا بی بی کو ہو سکتا ہے کہ یہ جو مطلب ساری طرف سے یہ پاکستان میں جو سیاست ہے، لیکن بات تو ٹھیک ہے، اگر بڑے گھر کی خاتون ہیں تو ان کو بڑے جرم میں بھی کوئی سزا نہ ملے اور ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس پہ سوالیہ نشان تو آئے گا، لیکن اب اس کے پیچھے چڑھ چکے ہیں، ایف آئی آر پیچھے پڑ گئے ہیں، تو پھر وہ چھوڑنے والے تو ہیں نہیں ہیں، چھوڑیں گے بھی نہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ دیکھ لیں وقت کے جو حکمران ہوتے ہیں، جو ایک وقت میں فرعون بنے ہوتے ہیں، جن کے ایک ٹیلی فون کال پر ایک حکم پر توشہ خانہ پورے کا پورا، وہ کیا کہتی تھی بشرا بی بی کہ پورے کا پورا توشہ خانہ ہمارے گھر پہ بھیج دیتے ہیں، سامان بغیر لکھت پڑھت کے ہمارے گھر پر بھیج دیتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہمیں چاہیے وہ رکھ لیتے ہیں اور باقی جو ہے واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا انصاف ہے۔ تو بل کہتے ہیں نا کہ جب اچھا وقت ہو تو برے وقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔
تو اچھے وقت میں آپ نے اگر ایسی چیزیں نہ کی ہوں تو پھر وہ برے وقت میں آپ کو تنگ نہیں کرتی. آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں. سوال جو آپ سے پوچھا جاتا ہے اس پر اس کا جواب ضرور دیا کریں. میاں نواز شریف صاحب اس وقت امریکہ میں ہیں, پرائیویٹ محفل میں ہیں, کچھ گفتگو کر رہے ہیں. ان کی گفتگو جائز ہے کیا؟ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں نہ چھیڑیں, ہم نے بڑا کچھ دل میں دبا کے رکھا ہوا ہے, کیا یہ حقیقت ہے؟ اور کیا میاں صاحب کسی کو میسج دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں, یا میاں صاحب کو ابھی تنگ کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے میاں صاحب کی گفتگو کا پورا خلاصہ ضرور کریں. خیال رکھیں, اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.